ابراہم اور عذرا صبح سویرے ہی کہیں نکل بھاگے ہیں، نہ جانا انہیں کیا کام پیش آ گیا۔ میں نے عبداللہ کو بتایا، مجھے اپنے آدمی کی فکر ہو رہی ہے، ان دونوں کے پیچھے شاید 4 محافظ گئے ہوں گے اور اس نے تنہا ان سب کا تعاقب کیا ہوگا۔ اب سب سے پہلے اس کی خیر خبر لینی ہے۔ عبداللہ تشویش آمیز لہجے میں بولا۔ دوران سفر میں نے اسے اپنی اور علیزہ کی گفتگو سنا ڈالی۔ مجھے پہلے سے ہی معلوم تھا، تمہارے ہاتھ چڑھنے والی لڑکیاں تمہارے اشاروں پر ناچنے لگتی ہیں، اور یہ تو سب سے آگے نکلی کہ خود اپنے باپ کو مروانا چاہتی ہے۔ غنیمت یہ کہ اس نے مجھ سے شادی کی فرمائش نہیں کی۔ اگر دولت کی فراوانی اور آزادی میسر ہو تو نوجوان لڑکے لڑکیاں شادی سے گریزی کرتے ہیں۔ عبداللہ نے کہا، صبح ہم لوگوں نے جونس ولا میں داخل ہو کر بڑی کامیابی حاصل کی تھی اور مجھے ایلیزا کے بارے میں حقائق جاننے کا موقع ملا تھا۔ عذرا اور ابراہم کے گھر پر موجود نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا ہنگامہ آرائی کا پروگرام نامکمل ہی رہ گیا تھا، مگر اس میں بھی شاید کاتب تقدیر کی کوئی مصلحت پوشیدہ تھی، ورنہ کسی گنجان آبادی میں خونریز تصادم کے بعد ہم لوگوں کا بچ نکلنا بڑا دشوار ہو جاتا۔ عبداللہ شہر کے مختلف حصوں سے ہوتا ہوا مزدور طبقے کی ایک بستی میں پہنچا۔ وہاں تیسری کوشش میں اسے مطلوبہ شخص مل گیا۔ اسے عقبی نشست پر بٹھا کر عبداللہ نے سست رفتاری سے کار چلانی شروع کی تو اس دبلے پتلے فلسطینی نے عربی زبان میں اپنی کہانی چھیڑ دی۔ اس کے بیان کے مطابق جونس ولا سے صبح 6 بجے ایک گاڑی برآمد ہوئی اور تیزی کے ساتھ اس کے سامنے سے گزری۔ اس کے فوراً بعد 2 مزید نامعلوم گاڑیاں کم و بیش اسی رفتار سے روانہ ہوئیں اور وہ ان تینوں کے پیچھے ہو لیا۔ اس بھاگ دوڑ کا اختتام اورلی ایئرپورٹ پر ہوا اور وہاں تینوں گاڑیوں میں سے کل 6 افراد برآمد ہوئے۔ ان میں سے 2 مرتبے کے اعتبار سے بقیہ چاروں پر بری طرح حاوی معلوم ہوتے تھے۔ ان سب نے ہوائی اڈے سے ہی نیس جانے کے لیے فرسٹ کلاس کے ٹکٹ لیے اور 7:10 پر پرواز کرنے والے طیارے سے روانہ ہو گئے، جبکہ ان کی مقفل گاڑیاں ایئرپورٹ پر ہی کھڑی ہیں۔ اس سے تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے بعد عبداللہ نے اسے واپس چھوڑ دیا۔ اس نے خاص طور پر ان تینوں گاڑیوں کے نمبر لے لیے تھے جو ایئرپورٹ پر کھڑی ہوئی تھیں۔ اب تمہارے لیے میدان صاف ہے۔ کیا مطلب؟ وہ دونوں نیس سے چلے گئے ہیں۔ اب جونس ولا میں ایلیزا کے ساتھ عیش کرو۔ یہی کرنا ہوگا۔ شاید ابراہم یا عذرا کے سامان سے کوئی کارآمد چیز مل جائے، مگر ادھر کا رخ کرنے سے پہلے جونس ولا کے باہر موجود آدمی کو ہٹانا ہوگا۔ اس محلے کے مشرقی راستے پر اب بھی میرا آدمی موجود ہے۔ تم ایلیزا سے کہو وہ اسی راستے سے نکل کر شہر کے کسی ویران علاقے کی طرف چل دیں۔ اس شخص کو ہم لوگ وہیں چھاپ لیں گے۔ میں نے تجویز پیش کی کہ ایئرپورٹ پر کھڑی ہوئی تینوں گاڑیوں کو بموں سے اڑا دیا جائے، مگر عبداللہ نے مجھ سے اتفاق نہیں کیا۔ اس کی دانست میں یہ غیر ضروری اور بے فیض دہشت گردی ہوتی جس سے بہت سی دوسری کاروں کو بھی شدید نقصان پہنچتا۔ میں نے ایک جگہ سے فون کر کے ایلیزا کو خوشخبری سنائی کہ اس کا باپ اپنے بھائی کے ساتھ نیس چلا گیا ہے۔ وہ خاصی مسرور ہوئی کہ اس بہانے اسے تھوڑی سی چھوٹ مل جائے گی، اور جب میں نے اسے نگرانی کرنے والے کے بارے میں بتایا تو وہ نہ صرف فوراً آمادہ ہو گئی بلکہ اس نے ایک سہل تر تجویز پیش کر ڈالی۔ اسے باہر گھیرنے کے بجائے جونس ولا میں کیوں نہیں بلا لیتے؟ ہم لوگوں کو اس خبیث کے لیے ہلکان ہونے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تم پہچانتی ہو اسے؟ میں صرف ایک ہی کو پہچانتی ہوں جسے میں نے چکمہ دیا تھا۔ اگر وہ اس کے علاوہ کوئی اور ہے تو میرے لیے مشکل ہوگی۔ ٹھیک ہے، پھر ہم اسے ساتھ ہی لے آتے ہیں۔ سینٹ جرمین کے علاقے میں پہنچ کر عبداللہ نے پہلا کام یہ کیا کہ نکاسی کے مشرقی راستے پر معمور اپنے آدمی کی چھٹی کر دی۔ پھر گلیوں میں داخل ہونے کے بعد اپنی کار عین اس درخت کے پاس روک دی جس کے سائے میں سرمئی سوٹ والا سستا رہا تھا۔ کار کو اپنے قریب رکتے دیکھ کر وہ خاصا بوکھلا گیا اور مشینی انداز میں اپنی جگہ سے اٹھتا چلا گیا۔ ادھر آؤ، عبداللہ نے محض مجھے سنانے کے لیے انگریزی میں اسے حکم دیا۔ وہ جھجکتا ہوا کار کے قریب آ گیا۔ پیچھے بیٹھ جاؤ۔ تم ہو کون؟ میں تمہیں نہیں جانتا۔ وہ اپنی پھولی ہوئی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے سست لہجے میں بولا، تمہیں جونس ولا میں طلب کیا جا رہا ہے۔ تم جاؤ، میں پیدل آتا ہوں، اس نے جواب دیا، اور عبداللہ نے تیزی سے کار ولا کی طرف بڑھا دی۔ اس بار دربان نے ہارن سنتے ہی پھاٹک کھول دیا۔ کار کے انجن کا شور سن کر ایلیزا بھی مکان سے باہر آ گئی۔ وہ بے ساختہ انداز میں کچھ کہنے ہی والی تھی، مگر عبداللہ پر نگاہ پڑتے ہی خاموش ہو گئی اور چند لمحوں کے سکوت کے بعد شائستہ لہجے میں بولی، باہر کیوں کھڑے ہو؟ اندر آ جاؤ نا۔ تمہارے محافظ کا انتظار ہے، میں نے کہا۔
وہ خود بھی باہر نکل کر ہمارے قریب آ گئی۔ مجھے چارلس ورتھ کہتے ہیں۔ میرے بولنے سے قبل ہی عبداللہ نے جلدی سے اپنا تعارف کرا دیا۔ شاید اسے اندیشہ رہا ہوگا کہ میں کہیں اس کا اصل نام نہ بتا دوں۔ میرا نام ایلیزا ہے، ایلیزا جونس، اس نے عبداللہ سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ ہمیں اندر آئے خاصی دیر گزر گئی، مگر وہ سرمئی سوٹ والا نہ پہنچا تو مجھے تشویش ہوئی۔ میں نے زیریں کھڑکی سے باہر نگاہ ڈالی۔ میدان صاف پڑا تھا، شاید وہ آخری وقت پر خطرہ بھانپ کر بھاگ نکلا تھا۔ آج کی پہلی چوٹ، میں نے واپس آ کر کہا تو وہ دونوں میری طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ یہاں آنے کے بجائے بھاگ گیا ہے۔ اسے تو تم بھول ہی جاؤ تو بہتر ہے، میرے باپ کی آمد سے قبل وہ کچھ نہیں کر سکے گا۔ ایلیزا برآمدے کی طرف بڑھتے ہوئے بولی۔ تو تمہارا باپ بھی ہے؟ عبداللہ نے ایلیزا سے سوال کیا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ میرے پھاٹک تک جانے اور آنے کے دوران ہی وہ دونوں ایک دوسرے سے خاصے بے تکلف ہو گئے تھے۔ باپ کے بغیر اولاد کا تصور ممکن ہے کیا؟ عبداللہ خفت آمیز انداز میں ہنسنے لگا۔ میرا مطلب تھا کہ تمہارا باپ زندہ ہے۔ فی الحال تو زندہ ہی ہے، ایلیزا نے شوخ لہجے میں کہا۔ میں نے اسے تیز نظروں سے گھورا تو وہ سٹ پٹا گئی۔ عبداللہ کی حد تک تو ایلیزا کی وہ غیر محتاط گفتگو نقصان دہ نہیں تھی، لیکن وہ کہیں اور ایسا تبصرہ کر بیٹھتی تو خاصی دشوار صورتحال پیدا ہونے کے امکانات تھے۔ تم دونوں میں تو بہت جلدی دوستی ہو گئی۔ زبان کی بات ہے، تم سے انگلش بولنی پڑتی ہے اور چارلز مجھ سے اچھی فرینچ بولتا ہے۔ تمہیں قریب پا کر بولنے لگا ہوگا، ورنہ تھوڑی دیر پہلے ٹیلی فون درست کرنا آیا تو بالکل ہی گونگا تھا۔ فکر نہ کرو، میں تمہاری حق تلفی نہیں کروں گا، عبداللہ نے برجستہ جواب دیا۔ اب ان دونوں کی فوری واپسی کا امکان نہیں ہے، لہٰذا میں ابراہم کا کمرہ دیکھ ڈالوں، تم چارلز کے ساتھ بیٹھو۔ پر وہ تالا تم کیسے کھولو گے؟ مضبوط تار کے کچھ ٹکڑے دے دو، شاید کام کر جائے، ورنہ میں تالا توڑ ڈالوں گا۔ نہ نہ نہ، تالا نہ توڑنا، ورنہ وہ واپس آ کر قیامت کھڑی کر دے گا۔ وہ میرے ساتھ اس کمرے سے نکلتے ہوئے بولی، پھر مڑ کر عبداللہ سے فرینچ میں کچھ کہا اور میرے ساتھ بولی۔ ماں کہاں ہے تمہاری؟ وہ بے خبر سو رہی ہے۔ ہاں یہ تو بتاؤ کہ چارلز ورتھ سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ دوست ہے میرا۔ میرے بارے میں اسے کیا معلوم ہے؟ اس کے سامنے زبان بھی مت کھولنا، وہ بس اسی قدر جانتا ہے کہ تم میری مظلوم محبوبہ ہو جس پر اس کے باپ نے ناروا پابندیاں عائد کی ہوئی ہیں۔ کیا تم اسی کے ساتھ رہتے ہو؟ ہاں، میں روانی میں اقرار کر کے۔ وہ چلتے چلتے رک کر مجھے گھورنے لگی۔ پہلے تو تم نے بتایا تھا کہ تم جس دوست کے ساتھ رہتے ہو وہ بہت اجڑ اور عورتوں کے معاملے میں حریص ہے، مگر چارلز تو نہایت نفیس مزاج کا مالک معلوم ہوتا ہے۔ تمہاری غلط فہمی جلد ہی دور ہو جائے گی۔ اپنا جھوٹ نبھانے کے لیے میرے پاس اس سے بہتر جواب نہیں تھا۔ اس نے باورچی خانے اور اسٹور سے تلاش کر کے کئی تار میرے حوالے کیے اور مجھے ابراہم کے مقفل کمرے کے سامنے چھوڑ کر واپس چلی گئی۔ طویل عرصے کے بعد ایک مرتبہ پھر مجھے قفل شکنی کا سامنا تھا۔ مشق بے حد چھوٹ چکی تھی، مگر کچھ بنیادی باتیں ذہن میں محفوظ تھیں، لہٰذا 2-3 مرتبہ تار گھمانے کے بعد جب مجھے اس تالے کے لیور کی ساخت کا اندازہ ہو گیا تو پہلی ہی کوشش میں تالا کھل گیا۔ وہ کمرہ ابراہم سونے کے ساتھ مطالعے کے لیے بھی استعمال کرتا تھا، کیونکہ وہاں بستر کے ساتھ بے شمار موضوعات پر کتابوں سے بھری ہوئی دیوار گیر الماریاں اور ایک لکھنے کی میز بھی موجود تھی۔ تلاشی کا آغاز میں نے بستر سے کیا جو بالکل صاف تھا، پھر میز کی طرف توجہ دی، مگر وہاں بھی سادے کاغذات، لفافوں کے بنڈل اور لکھنے کی چیزوں کے سوا کچھ نہ مل سکا۔ میز کے نیچے رکھی ہوئی آہنی چادر سے بنی ہوئی 2 ردی کاغذ کی ٹوکریاں ابراہم کی محتاط طبیعت کی گواہی دے رہی تھیں، کیونکہ ان میں مکمل طور پر جلے ہوئے کاغذات کی سیاہ راکھ موجود تھی، جسے شاید عجلت کے باعث وہ نالی میں بہا نہیں سکا تھا۔ میں نے بہت احتیاط کے ساتھ کتابوں کا بھی جائزہ لینا شروع کیا، لیکن کہیں بھی کوئی کارآمد چیز نہ مل سکی جس سے بن حیان کی تازہ مصروفیات کا علم ہوتا۔ پھر اچانک مجھے خیال آیا کہ ایلیزا نے ٹیپ کے معاملے میں ابراہم کے کسی حساس ریکارڈر کا حوالہ دیا تھا جو عام ریکارڈر کے مٹائے ہوئے ٹیپ کو بھی بجانے کا اہل تھا، مگر اس کمرے میں ریکارڈر قسم کی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ میں کمرہ کھلا چھوڑ کر ایلیزا کے پاس گیا اور اس سے ریکارڈر کے بارے میں دریافت کی۔ اس نے بتایا کہ ابراہم کا وہ ریکارڈر عذرا اپنی ایک آہنی تجوری میں رکھتا تھا۔
اس انکشاف کے بعد میری ساری دلچسپی اس تجوری کی طرف مبذول ہو گئی اور ایلیزا نے بلا تکلف مجھے اس دیو ہیکل فولادی تجوری کے سامنے پہنچا دیا۔ اب تم چارلز کے پاس بیٹھو، میں ذرا اس تجوری پر قسمت آزما لوں۔ میں نے مسکرا کر اس کے گال پر تھپکی دیتے ہوئے کہا، چارلز تو بہت زیادہ شرمیلا ہے۔ وہ ایک وقت میں ایک عشق کا قائل ہے، تم اسے اپنا اصول توڑنے پر مجبور کر سکی تو مجھے خوشی ہوگی۔ میں نے اسے ٹالنے کے لیے شوشہ چھوڑا۔ وہ ایک ادا کے ساتھ ہاتھ لہرا کر چلی گئی۔ اس تجوری کے مضبوط فولادی دروازے میں دوہرا قفل لگا ہوا تھا، جسے کھولنا مجھے بہت دشوار نظر آ رہا تھا، مگر آدھے گھنٹے کی عرق ریزی کے بعد میری برسوں پرانی مہارت کے سامنے قفل کا نظام جواب دے گیا۔ میں نے دستہ گھما کر دروازہ کھول دیا۔ تجوری کا دروازہ کھلتے ہی اچانک مکان کے کسی حصے میں الارم کی پرشور آواز گونجنے لگی اور میں نے بوکھلا کر فوراً دروازہ دوبارہ بند کر دیا۔ باہر سے جائزہ لینے پر مجھے کوئی ایسا تار نہ مل سکا جو تجوری کے دروازے میں چھپے ہوئے سوئچ سے منسلک ہو۔ میں اس تلاش میں مصروف ہی تھا کہ ایلیزا عبداللہ کے ہمراہ بوکھلائی ہوئی اس کمرے میں آن پہنچی۔ یہ الارم کیسا تھا؟ شاید اس کا تعلق تجوری کے دروازے سے ہے۔ تو تجوری بھی کھول لی تم نے؟ میرا خیال ہے کاروں کے دروازوں کی طرح اس الارم کا سوئچ تجوری کی آہنی چوکھٹ میں نصب ہے۔ وقت ضائع کرنے کے بجائے میں دروازہ کھول کر اسے ہاتھ سے دبا کر الارم کو ناکارہ کر دوں گا۔ میرے ایما پر عبداللہ نے تجوری کا وسطی دروازہ کھولا اور فوراً ہی الارم بجنے لگا، مگر اسی وقت میری نگاہ الارم کے سوئچ پر پڑ گئی جو میرے اندازے کے مطابق آہنی چوکھٹ میں ہی نصب تھا۔ میں نے پھرتی سے انگلی کو پر رکھ کر دبا دیا اور الارم کی آواز یک لخت معدوم ہو گئی۔ ایلیزا نے مجھے ٹیپ دیا اور میں نے بآسانی ٹیپ چپکا کر اس سوئچ کو غیر مؤثر کر دیا۔ الارم کی مصیبت سے نجات ملتے ہی وہ دونوں تجوری کا جائزہ لینے میں مصروف ہو گئے جو مختلف چیزوں سے بھری ہوئی تھی۔ تم لوگ ڈرائنگ روم میں جاؤ اور مجھے اپنا کام کرنے دو، میں نے عبداللہ کو آنکھ مارتے ہوئے ان دونوں سے کہا۔ اس میں تو خطی رقم بھی موجود ہے۔ ایلیزا نے تجوری میں ہاتھ ڈال کر بڑے نوٹوں کی گٹی نکالتے ہوئے ہیجان آمیز لہجے میں کہا، مجھے رقم سے کوئی سروکار نہیں، اسے مت چھوڑو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہیں نہ ہو مگر مجھے تو ہے نا۔ وہ نوٹوں کی گڈیاں قالین پر گراتے ہوئے ضدی لہجے میں بولی۔ وہ تجوری سے رقم نکالتی رہی اور میں وہیں کھڑا لاتعلقانہ انداز میں اسے دیکھتا رہا۔ میرے نزدیک ایلیزا کا رویہ ناقابل فہم تھا۔ وہ اپنے باپ کو زخم پہنچانے کا کوئی موقع ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تجوری خالی کرنے کے بعد اس نے ساری رقم ایک چادر میں باندھی اور عبداللہ کی مدد سے اسے لے کر چلی گئی۔ میدان صاف ہونے کے بعد میں تجوری کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تجوری میں ابراہم جونس کا وہ حساس ترین ریکارڈر نمایاں نظر آ رہا تھا جس کے ذریعے اس مردود نے میری اور ایلیزا کی ملاقات کا سراغ لگایا تھا۔ اس کے پیچھے چرمی گردپوش میں ایک ضخیم سی کتاب بھی موجود تھی۔ اس کے پہلے صفحے پر نظر پڑتے ہی مجھ پر عذرا جونس کے مذہبی جنون کی شدت واضح ہو گئی، کیونکہ وہ یہودیوں کے میثاق مقدس کا انگریزی ترجمہ اور تشریح تھی۔ وہ لوگ اسی مقدس عہد کے مطابق قبلہ اول کی بنیادوں پر ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا دعویٰ کرتے تھے۔ ایک خانے میں 3 ضخیم ڈائریاں ملی جن میں تاریخوں کے تسلسل کے ساتھ شاید عذرا نے اپنی یادداشتیں قلم بند کی ہوئی تھیں۔ مجھے اندازہ تھا کہ وہ ڈائریاں میرے دوستوں کے لیے بے حد کارآمد ثابت ہوں گی، مگر اس وقت ان کا تفصیلی مطالعہ کر کے میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ البتہ ان کی سرسری برگردانی سے یہ عقیدہ ضرور سامنے آیا کہ ان یادداشتوں میں لوگوں کے ناموں کی جگہ محض ابتدائی حروف استعمال کیے گئے تھے۔ بہت سی دوسری چیزوں کے علاوہ جس چیز نے مجھے چونکایا وہ ایک سیاہ بریف کیس تھا جس پر سنہرے رنگ میں اسرائیل کا سفارتی نشان کندہ تھا۔ اس بریف کیس میں مختلف کاغذات کی فوٹو کاپیاں موجود تھیں۔ ان میں جوہری توانائی کے عالمی کنٹرول کمیشن کی کچھ ابتدائی خفیہ دستاویزات کے علاوہ فرانس کے ایک شعرا آفاق ادارے کے کسی جوہری منصوبے کی تفصیلات موجود تھیں۔ میں سائنسی علوم میں خاصی حد تک بے بہرا تھا، مگر ان کاغذات نے مجھ پر ایک بھیانک صورتحال واضح کر دی کہ اسرائیلی اہلکار چور دروازوں سے جوہری رازوں کے حصول کے لیے کوشاں تھے اور شاید بن حیان اسی مقصد کی تکمیل کے لیے ان دنوں فرانس پہنچا ہوا تھا۔ اسرائیل اسلحے کی حد تک اپنے ہمسایوں پر نمایاں برتری کا حامل تھا، مگر اس کا محدود رقبہ اور محدود تر افرادی قوت اس کی بقا کی راہ میں رکاوٹ تھی۔ یہودی مختصر عرصے کے لیے
اپنے تمام وسائل داؤ پر لگا کر تباہ کن جنگ تو جیت سکتے تھے، مگر ان کا ملکی ڈھانچہ کسی طویل المیعاد جنگی مارکے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا، جبکہ یہودی مملکت کی بنیادی اس مفروضے پر رکھی گئی تھی کہ عارضی طور پر ایک مختصر قطع زمین حاصل کرنے کے بعد فوج کشی کے ذریعے اس کی توسیع کی جائے۔ اپنی مرضی سے جنگ کے آغاز اور خاتمے کے لیے جوہری اسلحہ اسرائیل کی ناگزیر ضرورت تھی۔ وہ ہولناک ایٹمی تباہی کی دھمکی دے کر مطلوبہ مقاصد حاصل کرنے کے بعد اپنے دشمنوں کو اپنی ہی چھیڑی ہوئی جنگ کو طول دینے سے روک سکتا تھا۔ اور پھر مجھے یہ بھی یاد آ رہا تھا کہ اسرائیل نے اپنے بنجر ریگزاروں کو لہلہاتی کھیتوں میں تبدیل کرنے کے لیے اپنے جنوبی ساحل پر ایٹمی توانائی سے سمندری پانی کو میٹھے پانی میں بدلنے کے لیے پلانٹ لگانے کا منصوبہ بنایا ہوا تھا۔ اس کی روشنی میں وہ کاغذات مزید اہم ہو گئے تھے۔ اس ناقابل تصور کامیابی نے میرے دل کی دھڑکنیں تیز کر دی اور میں پورے انہماک سے تجوری خالی کرنے لگا۔ پھر مجھے ایک لفافہ ملا جس میں عزرا جونس کے نام، اسرائیلی وزارت دفاع کے مطبوعہ لیٹر پیڈ پر ہاتھ سے لکھا ہوا خط موجود تھا۔ خط کے اختتام پر لکھنے والے کے نام کے بجائے دستخط تھے، جنہیں قدر دشواری کے ساتھ دایان پڑھا جا سکتا تھا۔ یعنی عزرا جونس اس قدر اہم تھا کہ اسرائیلی وزیر دفاع موشے دایان اس سے نجی سطح پر خط و کتابت کرتا تھا۔ لفافے پر کوئی مہر موجود نہیں تھی، نہ ڈاک کے ٹکٹ لگائے گئے تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ خط اسرائیل کے کسی سفارتی ڈاک یا کسی قاصد کے ذریعے عزرا تک پہنچایا گیا تھا۔ ایلیزا اس تجوری سے ساری رقم لے گئی تھی اور میں نے تقریباً سارے کاغذات باہر جمع کر لیے تھے۔ تھوڑی دیر بعد عبداللہ کی مدد سے میں نے وہ تمام کاغذات کار کی ڈکی میں منتقل کیے اور الارم سوئچ پر سے ٹیپ ہٹا کر تجوری کا وزنی دروازہ دوبارہ مقفل کر دیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم کوئی بات ٹھان چکے ہو، عبداللہ نے میرے تیور دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ اس وقت ایلیزا عمارت کے اندر تھی اور ہم دونوں کار کے قریب موجود تھے۔ میں نہیں چاہتا کہ یہ تمام کاغذات ہمارے قبضے سے نکل جائیں، لہٰذا تم یہاں سے فوراً روانہ ہو جاؤ۔ اور تم؟ میں ان دونوں بھائیوں کی واپسی تک یہیں رہوں گا۔ ایلیزا بڑی خوشی سے میری میزبانی کرے گی۔ پاگل پن کی باتیں مت کرو، میں تمہیں یہاں تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ انہیں بھنک بھی مل گئی نا تو تمہیں مہلت دیے بغیر بے رحمی سے ذبح کر ڈالیں گے۔ بس یہ برا ہوا کہ عزرا جونس کا چھوڑا ہوا 5واں محافظ ہماری آنکھوں میں دھول جھونک کر غائب ہو گیا ہے۔ تم اسے تلاش کر کے ٹھکانے لگانے کی کوشش کرو عبداللہ، اور جونس ولا کے گرد 10-15 بے جگر آدمیوں کو معمور کر دو۔ میں ایلیزا کے ساتھ ہی مقیم رہوں گا اور ان دونوں کی واپسی پر اسی عمارت میں روپوشی اختیار کر لوں گا۔ وہ ایلیزا سے سب کچھ اکلوا لے گا اور تم کسی چوہے کی طرح بآسانی دھر لیے جاؤ گے۔ ان کے خاتمے کے لیے اندر سے وار کرنا ضروری ہے، باہر والے آدمی تو صرف میری زندہ سلامت واپسی کے لیے درکار ہوں گے۔ تم بہت غلط فیصلہ کر رہے ہو، اس پر ایک بار پھر نظر ثانی کر لو۔ میں نے اس کے ہر پہلو پر غور کر لیا ہے میرے دوست، میں نے مسکرا کر کہا۔ تو تم کاغذات لے کر نکل جاؤ، میں یہیں رک جاتا ہوں۔ نہیں، تم اس لڑکی کو سنبھال نہیں سکو گے، وہ ایک بار بدک گئی تو ہم اندھیرے میں ہاتھ پاؤں مارتے رہ جائیں گے۔ باہر والے آدمی سے تمہارا رابطہ کیسے ہوگا؟ چند لمحوں کے بوجھل سکوت کے بعد اس نے پوچھا۔ مجھے کسی رابطے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ لوگ ولا میں پہلے فائر یا دھماکے کی آواز سنتے ہی عمارت سے نکاسی کے تمام راستوں پر قبضہ کر لیں گے اور فرار کی کوشش کرنے والے ہر شخص کو بغیر للکارے گولی مار دیں گے۔ پر اس افراتفری میں وہ تمہیں کیسے پہچانیں گے؟ انہیں احتیاط سے میرے حلیے سے آگاہ کر دینا، یہ ناکافی ہوگا۔ یہ جان اور خون ریزی کے درمیان وہ کسی پر اتنی توجہ نہیں دے پائیں گے۔ تم کب تک آدمیوں کا انتظام کر لو گے؟ شاید شام سے پہلے۔ پیرس میں کئی گروپ موجود ہیں جن سے میں رابطہ قائم کر سکتا ہوں۔ تو پھر تم ان تمام آدمیوں کو شام میں شہر میں کہیں جمع کر لو، میں ایلیزا کے ساتھ تفریح کے بہانے باہر نکل کر اپنی رونمائی کروا دوں گا۔ تو تم ابھی میرے ساتھ چلو نا، شام تک لوٹ آنا، اس وقت تک تو ان دونوں کو بھی نیس سے واپسی کی پرواز نہیں مل سکے گی۔ تیر کمان سے نکل چکا ہے اور میں ایلیزا کو ایک لمحے کے لیے بھی تنہا نہیں چھوڑنا چاہتا۔ اگر اس کے دل میں باپ کی محبت عود کر آئی تو ہمارے منصوبے پر پانی پھر جائے گا۔ تو تم شام کے 7 اور 7:30 کے درمیان آئیفل ٹاور پر موجود رہنا، میرے آدمی وہیں سیاحوں میں مل کر تمہارا جائزہ لے لیں گے۔ یہ مناسب رہے گا۔ سارا اسلحہ اپنے پاس ہی رکھ لو۔ وہ خطرناک بموں والا بریف کیس اور اپنے پستول کے فاضل راؤنڈز میرے حوالے کرتے ہوئے بولا، ہاں یہ تجویز بہت معقول ہے۔ میں اسے وہیں چھوڑ کر ڈرائنگ روم میں پہنچا تو ایلیزا وہاں موجود نہیں تھی۔
میں نے بموں والا بریف کیس احتیاط سے ایک صوفے کے نیچے کھسکا دیا اور ایلیزا کو پکارنے لگا۔ دوسری آواز پر وہ آئی تو میں اسے باہر لے گیا۔ تم جا رہے ہو؟ وہ عبداللہ کو کار کے پاس تیار دیکھ کر حیرت سے بولی۔ ڈان میری رقابت سے خائف ہے۔ وہ کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گئی، اور جب عبداللہ وہاں سے روانہ ہو گیا تو میرے ساتھ وہ مکان میں داخل ہوتے ہوئے بولی، رقابت تو دور کی بات ہے، میرا تو خیال ہے تمہارا دوست لڑکیوں سے رسمی میل جول بھی پسند نہیں کرتا۔ اچھا، اور میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ مجھے تو حیرت ہے کہ تم نے میرے باپ کی پرواہ کیے بغیر ٹیلی فون کے محکمے کی گاڑی میں یہاں آنے کی ہمت کیسے کر ڈالی؟ اگر کوئی عورت ذہن پر سوار ہونا تو آدمی پہاڑوں سے بھی ٹکرا جاتا ہے۔ تو کیا میں واقعی تمہارے سر پر سوار ہوں؟ ہٹ کے خدمتگار سے تمہارا پیغام ملنے کے باوجود میں نے رات گئے تک تمہارا انتظار کیا تھا۔ میں نے اس کی انا کو تھپکی دینے کی نیت سے کہا، اگر میرا باپ واقعی نیس چلا گیا ہے تو شاید ہم ایک دو روز بے فکری میں گزار سکیں گے۔ اس نے اپنی خوابگاہ میں داخل ہوتے ہوئے کہا، اس مکان میں اور کون کون رہتا ہے؟ میں نے اس کی سادہ سی خوابگاہ کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ ایک بوڑھی خادمہ، خانسامہ اور چوکیدار ہر وقت ہوتے ہیں، 2 مالی شام کو تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں۔ یہ لوگ تمہارے باپ کو میرے بارے میں ضرور بتائیں گے۔ ہرگز نہیں۔ خادمہ اور خانسامہ تو مجھ پر ہونے والی زیادتیاں دیکھ کر خون کے آنسو روتے ہیں، اور چوکیدار، اس کو تمہاری موجودگی کا پتہ ہی نہیں چل سکے گا۔ یہ تو ناممکن ہے، میں اسی کے سامنے پھاٹک سے اندر آیا تھا، اور واپسی میں اس نے چارلز کو اکیلا جاتے بھی دیکھا ہوگا۔ کسی وقت میں تمہیں اپنی گاڑی میں باہر لے جاؤں گی، اور واپسی میں تم عقبی نشست کے پائدان پر دبک کر اندر آؤ گے تو اس کے فرشتے بھی شبہ نہیں کر سکیں گے۔ اس نے مسیری پر دراز ہو کر اپنے لیے سگریٹ سلگا لی اور دھوئیں کے کثیف مرغولے فضا میں بکھیرتے ہوئے بولی، اس ملاقات کا جشن نہیں مناؤ گے کیا؟ میں خرافات میں الجھنے سے قبل اپنا اسلحہ کسی مناسب مقام پر محفوظ کرنے کے لیے بے چین تھا، مگر مجھے ایلیزا کی دلداری بھی مقصود تھی، لہٰذا اس کی خوابگاہ کے گوشے میں رکھے ہوئے چھوٹے فریج کی طرف میں بڑھ گیا۔ وسکی کی آدھی بوتل اور 2 گلاس خالی کر کے میں واپس پلٹا تو خوابگاہ سے باہر والی راہداری سے کسی کی منمناہٹ سنائی دی۔ ایلیزا نے لیٹے لیٹے بلند آواز میں فرینچ میں کچھ کہا، اور پھر میرے چہرے پر اضطراب کی لہریں دیکھتے ہوئے انگریزی میں بولی، فکر مت کرو، خانسامہ ہے میرا۔ اس کا فقرہ ختم ہونے سے پہلے ہی سفید ایپرن میں ملبوس ایک ادھیڑ عمر شخص خوابگاہ کے دروازے پر آ کر رک گیا اور منمناتی ہوئی آواز میں ایلیزا سے کچھ کہنے لگا۔ وہ بستر سے اچھل کر سیدھی ہو گئی اور قدرے تیز لہجے میں کچھ دریافت کیا۔ ان دونوں میں کئی فکروں کا تبادلہ ہوا اور میں بدستور اپنی جگہ کھڑا باری باری اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتا رہا۔ خانسامہ شرمندہ نظر آ رہا تھا اور ایلیزا کے چہرے پر برہمی کے آثار تھے۔ پھر اچانک ہی باہر والی راہداری میں کوئی بے آواز قدموں سے چلتا ہوا آگے بڑھا۔ میں نے خانسامہ کے عقب میں کھیولا سے آگے بڑھتے دیکھا، اور پھر خانسامہ کو ایپرن کی ڈوری تھام کر باہر کھینچ لیا گیا۔ اس وقت پہلی بار میں نے اسے غور سے دیکھا۔ اس کے کرخت چہرے پر صفاقی برس رہی تھی، اور اس کے داہنے ہاتھ میں دبے ہوئے آشاریہ 2-4 کے ریوالور کی سیاہ آہنی نال میری جانب اٹھی ہوئی تھی۔ خانسامہ کو درمیان سے ہٹا کر وہ براہ راست ہمارے سامنے آ گیا۔ اس غیر متوقع منظر کو دیکھتے ہی میرے ہاتھ سے وسکی کی بوتل اور گلاس قالین پر گر گئے۔ بوتل تو لڑک کر ایک طرف چلی گئی، مگر گلاس آپس میں ٹکرا کر ریزہ ریزہ ہو گئے۔ اس نے ریوالور میری طرف لہرا کر حقارت آمیز لہجے میں فرینچ میں کچھ کہا، اور میں استفسار طلب نظروں سے ایلیزا کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ کون ہو تم؟ اور اس طرح میرے گھر میں گھسنے کی تم نے جرأت کیسے کی؟ ایلیزا نے اپنے مافل ضمیر کے اظہار کے لیے انگریزی کا سہارا لیا تھا، اور آنے والے کے پتلے پتلے لبوں پر ابھرنے والی استہزائیہ مسکراہٹ سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ فرینچ بولنے کے ساتھ ہی انگریزی سمجھنے پر بھی قادر تھا۔ ایلیزا کے رویے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ آنے والا اس کے لیے اجنبی تھا، جبکہ میں نے اسے پہلی نظر میں ہی پہچان لیا تھا۔ وہ سرمئی سوٹ والا جونس ولا کا وہی 5واں مسلح محافظ تھا جو اپنے 4 ساتھیوں کی جونس برادران کے ساتھ نیس روانگی کے بعد وہاں تنہا رہ گیا تھا۔ پھولے ہوئے چہرے پر اس کی چندھیائی ہوئی آنکھیں عجیب سی محسوس ہو رہی تھیں، مگر اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ صورتحال سے پوری طرح مطمئن تھا۔ میں اس مکان کا محافظ ہوں،
اس بار اس نے بھی انگریزی کو ہی استعمال کیا تھا۔ وہ جذبات سے آری لہجے میں بولا تھا، محافظ، اور تم جانتے ہو کہ میں اس مکان کی مالکن ہوں؟ میں مونسیور عذرا جونس کے علاوہ کسی کو نہیں جانتا۔ میں عذرا جونس کی اکلوتی بیٹی ہوں اور تمہیں حکم دیتی ہوں کہ فوراً اس مکان سے نکل جاؤ۔ ایلیزا غصے کے عالم میں دھاڑی۔ اس کا بوڑھا خانسامہ سرمئی سوٹ والے کے پیچھے کھڑا خوف سے کانپ رہا تھا۔ اگر اس میں جوانی کے حوصلے کی ذرا بھی رمق ہوتی تو وہ سرمئی سوٹ والے کو پیچھے سے دبوچ کر آنن فانن میں مفلوج کر سکتا تھا، مگر وہ عمر کی اس منزل پر پہنچا ہوا معلوم ہوتا تھا جہاں انسان اپنی بدترین توہین کو بھی تحمل کے خوبصورت نام سے برداشت کر جاتا ہے۔ میں نہیں جا سکتا، میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ میرے فرائض میں شامل ہے مس۔ تمہاری یہ مجال؟ تم خود کو محافظ کہتے ہو اور کسی ڈاکو کی طرح میرے بیڈ روم میں گھس آئے ہو۔ وہ پیر پٹکتی اس کی طرف بڑھی، مگر جب اس نے ریوالور کی نال کو جارحانہ انداز میں جنبش دی تو ایلیزا کے قدم ضرور رک گئے، مگر زبان پھر چل پڑی۔ کیا میرے باپ نے تمہیں اسی ذلیل کام پر مامور کیا تھا؟ اگر تم واقعی عذرا کی بیٹی ہو تو مجھے تم سے کوئی پرخاش نہیں، تم میرے راستے سے ہٹ جاؤ، اور اگر اپنے باپ کے ایک نمک خوار کی مدد نہیں کر سکتی تو کم از کم دور رہ کر تماشا ہی دیکھتی رہو۔ یہ میرا گھر ہے، یہاں میری مرضی چلے گی، مجھے راہ سے ہٹا کر کیا تم دیواروں سے اپنا سر لڑانا چاہتے ہو؟ میرا شکار وہ ہے۔ اس نے ریوالور کی نال سے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ میرا دوست اور مہمان ہے، مجھ پر گولی چلائے بغیر تم اسے چھو بھی نہیں سکو گے۔ ایلیزا یہ کہتے ہوئے جارحانہ تیوروں کے ساتھ اس کی طرف بڑھنے لگی۔ رک جاؤ۔ میں نے پہلی مرتبہ مداخلت کرتے ہوئے لپک کر ایلیزا کا بازو تھام لیا۔ مجھے پتا تو کرنے دو کہ آخر یہ چاہتا کیا ہے۔ ہٹ جاؤ، مجھے بزدلی کا سبق مت پڑھاؤ، میں اپنے باپ کی طرح بزدل اور مکار نہیں ہوں۔ اس چھت کے نیچے میرے اختیار کو چیلنج کرنے والے کو اس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ ایلیزا جنون کے عالم میں خود کو میری گرفت سے آزاد کرانے کی وحشیانہ جدوجہد کرنے لگی۔ اس کو قابو میں رکھنے کے لیے مجھے خاصی محنت کرنی پڑ رہی تھی، جس کے نتیجے میں اسے کوئی جسمانی گزن بھی پہنچ سکتی تھی۔ دوسری طرف اس محافظ کے رویے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ ایلیزا کو کوئی نقصان پہنچانے سے گریز کرے گا، لہٰذا میں نے ایلیزا کو چھوڑ دیا تاکہ اس کے اور محافظ کے الجھاؤ سے فائدہ اٹھانے کی کوئی راہ تلاش کر سکوں۔ ایلیزا غصے میں بپھری ہوئی تیر کی طرح اس شخص کی طرف گئی، اور اس محافظ نے نہایت پھرتی کے ساتھ اپنے داہنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ریوالور کی نال بائیں ہاتھ میں تھامی اور اس کا دستہ ایلیزا کی داہنی کنپٹی پر رسید کر دیا۔ محافظ کا یہ اقدام جس قدر میرے لیے غیر متوقع تھا، اسی قدر بلکہ اس سے زیادہ ایلیزا کے لیے ناگہانی ثابت ہوا، اور وہ مشینی انداز میں کوئی آواز نکالے بغیر پہلو کے بل فرشی قالین پر ڈھیر ہو گئی۔ ایلیزا کے گرتے ہی راہداری میں سے ایک قدرے بلند اور کریہا سی آواز ابھری، اور ایلیزا کا بوڑھا خانسامہ بلند آواز میں روتا ہوا محافظ کو دھکیلتا اندر گھس آیا۔ دھکا لگتے ہی وہ شخص بھڑکا تھا، مگر جب اس نے رقت زدہ خانسامہ کو سیدھ باندھ کر اپنی مالکن کے بے حس و حرکت جسم کے قریب بیٹھتے دیکھا تو وہ فوراً ہی میری طرف متوجہ ہو گیا۔ تمام واقعات پلک جھپکتے میں اتنی تیزی کے ساتھ رونما ہوئے کہ مجھے پیش قدمی کا کوئی موقع نہیں مل سکا۔ بوڑھا خانسامہ نہایت فیاضی سے آنسو بہاتے ہوئے ایلیزا کا سر اپنی گود میں لیے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس لڑکی پر ہاتھ اٹھا کر تم نے اپنی کمینگی کا ثبوت دیا ہے؟ میں نے تلخی سے کہا۔ تمہیں یہی کہنا چاہیے، کیونکہ میں نے یہاں کر تمہارے رنگ میں بھنگ ڈال دیا ہے، ورنہ اس وقت تو خانسامہ کی گود کے بجائے تمہارے سینے پر سر رکھے تم سے لوری سنانے کی فرمائش کر رہی ہوتی۔ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میں دوسرے کمرے میں چل کر بات کروں گا۔ یہیں بات کرو، میں ایلیزا کو اس احمق کے رحم و کرم پر چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ فکر نہ کرو، خانسامہ عمر رسیدہ اور اسکار رفتہ ہے، بے ہوش لڑکی کے بدن سے وہ کسی طرح کا کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے گا، پر میں اس کمرے سے نہیں جاؤں گا۔ میں نے اس کے بےہودہ تبصرے کو برداشت کرتے ہوئے ٹھوس لہجے میں کہا، لڑکی کو میں نے صرف بے ہوش کرنے پر اکتفا کیا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ عذرا کی بیٹی ہے، مگر تم پر میں ریوالور کے دستے کے بجائے نال استعمال کروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے ٹھوکر سے خانسامہ کو اپنی طرف متوجہ کیا اور اسے فرینچ میں کوئی ہدایت دی، جس کے نتیجے میں خانسامہ بوکھلائے ہوئے انداز میں ایلیزا کے بے حس و حرکت جسم کو دروازے کے سامنے سے ہٹانے لگا۔
تو تم یہی بات کرو گے؟ مجھے اپنی جگہ جمع دیکھ کر اس نے چپتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ تمہیں اس توہین آمیز سلوک کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ اگر تمہیں واقعی عذرا نے ولا کی حفاظت پر مامور کیا تھا تو تمہیں یہ بھی بتانا ہوگا کہ سارے انتظام کا نگراں کون ہے۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ اس کے چہرے پر الجھن کی کوئی علامت نہیں تھی، مگر اس کے اس سوال سے ظاہر ہو گیا کہ میں اس کے قدم اکھاڑنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ میری بات چھوڑو اور یہ بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو؟ تمہارا دوسرا ساتھی کہاں ہے؟ وہ بھی جونس ولا کے اطراف میں موجود ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عذرا جونس نے بھاری معاوضے پر اسے ملازم رکھا تھا۔ بکواس کرتے ہو تم۔ اب مجھے اگلا سوال کرنے دو۔ تم دونوں نے مجھے گھیرنے کی کوشش کیوں کی تھی؟ تمہیں کسی سمت سے آئی ہوئی گمنام گولی سے بچانے کے لیے مشورہ دینا تھا۔ میں نے ایسا لہجہ اختیار کیا ہوا تھا جیسے میرے نزدیک اس شخص یا اس کے سوالات کی کوئی اہمیت نہ ہو۔ وہ کیسے؟ تم کسی پیدائشی یتیم کی طرح ولا کے اطراف میں منڈلا رہے تھے، اور معمولی سمجھ بوجھ والا کوئی بھی شخص تمہاری چند منٹ کی نگرانی کے بعد اندازہ لگا سکتا تھا کہ تم اپنے اوور کوٹ کی پھولی ہوئی جیب میں ریوالور لیے جونس ولا کی نگرانی کر رہے ہو۔ عذرا کے دشمن آج صبح سے 2 بار اس علاقے کا طواف کر چکے ہیں، اور شاید آج وہ رات آ ہی پہنچے جس کی تیاری کے لیے عذرا جونس ہمیں پال رہا تھا۔ اگر آج رات یہاں کوئی حملہ ہوا تو اپنی بے احتیاطی کی وجہ سے تم دشمنوں کا پہلا اور سہل ترین نشانہ بنو گے۔ یعنی کہ تم یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہو کہ جونس ولا کے حفاظتی انتظامات کے نگران تم ہو؟ اس نے میرے خاموش ہونے پر طنزیہ لہجے میں سوال کیا۔